علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ وقال تعالی فی موضع آخر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ حاضرین گرامی اور سامعین کرام، یہ سلفی منہج کے زیر عنوان ہماری دوسری مجلس ہے۔ گزشتہ مجلس میں ہماری گفتگو کا سلسلہ اس موضوع سے متعلق جاری تھا کہ سلفی اور سلفیت سے بہت سارے لوگوں کو قد ہے، عناد اور دشمنی ہے، اور وہ اپنے اپنے محاذ سے اپنے اپنی قوت اور استطاعت کے مطابق سلفی اور سلفیت کو بدنام کرنے، اس کی دعوت اور اس کے فروغ کے سلسلے میں رکاوٹ ڈالنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ تذکرہ یہ ہوا تھا کہ بہت ساری حکومتیں، میں نے ضمناً یہ ذکر کیا کہ عالمی طاقتیں، اسلام دشمن عالمی طاقتیں اچھی طرح یہ جانتی ہیں اور یہ بات اب ظاہر بھی کر چکی ہیں کہ اصل اسلام سلفیت ہے، اور ان کے باطل کو، ان کی تہذیب و ثقافت کو جس اسلام سے خطرہ ہے وہ وہی اسلام ہے جسے دنیا سلفیت کے نام سے، اہل الحدیث کے مسلک کے نام سے یا اہل السنہ والجماعت کے طریقے سے متعارف ہے۔ چنانچہ یہ حکومتیں اور پھر اپنے ساتھ میں انہوں نے بعض نام نہاد علماء کو، عقل پرستوں کو، لبرل اور جمہوری افکار کے متوالوں کو اپنے ساتھ ملایا اور سلفیت پر اکٹھا ہو کر ہجوم کر دیا۔ اس سلسلے میں انہوں نے مختلف وسائل اور ذریعوں کو استعمال کیا، جو وہ کر سکتے تھے۔ آج کے جدید ذرائع ابلاغ جس میں انٹرنیٹ ہے، پہلے سے ٹی وی چینلز تھے، ریڈیو تھے، اخبارات تھے، رسائل و جرائد تھے، اب روز کتابیں لکھی جا رہی ہیں، اور نئے نئے طریقے سے، یہاں تک کہ فلموں کے ذریعے سے بھی، اور جو بھی میڈیا کے ابلاغ کے ذرائع ہیں، عوامی ذہن پر اثر انداز ہونے والے اسباب ہیں، ان تمام اسباب کو اختیار کر کے سلفی اور سلفیت کو بدنام کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں ایک قابل ذکر بات یہ ہے کہ بعض اوقات تاریخ میں، حال یا ماضی میں ایسا بھی ہوا کہ سلفیت کی طرف نسبت رکھنے والے بعض افراد سے کچھ خطائیں اور غلطیاں ہو گئی۔ یہ دشمنان دین، سلفیت کو نشانہ بنانے والے ایسی غلطیوں کی طاق میں لگے رہتے ہیں اور اسے خوب اجاگر کر کے ایسا اظہار کرتے ہیں، اسے اتنا نمایاں کرتے ہیں کہ یہی غلطی پورے مسلک پر اور اہل مسلک پر غالب آ جائے، یعنی سلفیوں اور سلفیت کو اس سے پوری طرح متہم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، چاہے وہ انفرادی اور جزوی طور سے کچھ معاملات ہوئے ہوں۔ یہاں اسی ضمن میں وہ گروہ جن کا تذکرہ کیا گیا کہ اہل بدعت اور گمراہ فرقے جو سلفیت سے دشمنی رکھتے ہیں، ان کی طرف سے اپنے مسلک اور اپنے منہج اور طریقہ کار کا دفاع بھی مقصود ہوتا ہے۔ وہ اپنے دفاع کے لیے بھی سلفیت کو نشانہ بناتے ہیں۔ خاص طور سے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، جس کا تذکرہ پچھلے درس میں نے کیا، کہ صوفیت ہے، عالمی منظر نامے میں خاص طور سے رافضیت ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس کا احساس چاہے کم ہو، آج بھی آپ اسلامی تاریخ سے دیکھیں، شہادت عثمان، بلکہ حضرت عمر فاروق کو بھی جوڑ لیجئے، ان کی شہادت عثمان سے لے کر آج تک اسلامی تاریخ میں جتنے بڑے بڑے حادثات ہوئے ہیں اور اسلامی تاریخ پر ضرب لگائی گئی ہے، سیاسی پیمانے پر، علمی سطح پر یا کسی دوسرے تعلق سے، اس میں آپ کو رافضیت کا کردار سب سے زیادہ، سب سے نمایاں اور سب سے بنیادی نظر آئے۔ قتل عثمان ہو، واقعہ کربلا ہو، سقوط بغداد ہو،
کچھ اخوان الصفا کی تحریک چلی جس میں مسلمان عمرہ کو قتل کرنے کے لیے نوجوانوں کو بھیجا جاتا تھا. ایسے آپ دیکھتے جائیں. میسور کا میر جعفر میر صادق ہو یا آج بابری مسجد کے قضیے میں ہم کچھ کردار کو دیکھتے ہیں تو یہاں بھی ہمیں وہی لوگ نظر آتے ہیں جو ہمیشہ اسلام کی اور اہل اسلام کی پیٹھ میں خنجر ڈال پھونکتے رہے ہیں. اور اس میں سر فہرست اہل تصوف اور اہل رفض و تشیع نظر آتے ہیں. اس کے بعد ان کے کچھ فکری قسم کے اخوان جن کو آج ہم بر صغیر میں بریلویت کے نام سے جان سکتے ہیں. ایسے لوگ دشمنان دین کے عام طور سے اعلی کار بنتے ہیں اور ایسا اعلی کار بننے میں ان کا مقصود ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمارے مسلک کا ہمارے منہج کا دفاع ہوگا. چنانچہ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ مسلمانوں میں عام طور سے صورتحال یہ ہے کہ علم سے دوری ہے, صحیح منہج سے ناواقفیت ہے, صحابہ تابعین طب تابعین کا منہج اور مسلک ایک طریقے سے ہمارے یہاں غیر متعارف سا ہو گئے, تو انہیں یہ دکھائی دیا کہ اس کے نتیجے میں مختلف قسم کی شرکیات اسلام کا نام لینے والوں میں پائی جاتی ہیں. الگ الگ قسم کی نو بنو ہر سال اور ہر مہینے اور ہر موقع کی الگ الگ بدعات نے سر اٹھا لیا ہے. خرافات کا دور دورہ ہے. مردوں اور اہل قبور بزرگان دین کی قبور کے سلسلے میں عام طور سے لوگوں نے غلط روش اختیار کر رکھی ہے کہ ان کو جو ہے مشاہد اور مزارات کی شکل دے کر وہاں عرس میلے ٹھیلے اور وہاں زیارتوں کا ایک سلسلہ بندھا ہے جہاں بدعات کے ساتھ ساتھ شرکیات کا بھی دور دورہ ہے. گنڈے تعویذ کی دکانیں چل رہی ہیں. اسی طریقے سے قبروں کو خوب سجا کر سنوار کر اور ایسے مراکز کو بنا کر جو شرک اور بدعت کے مراکز ان کے ذریعے سے دنیا کمائی جا رہی ہے. پیٹ پوجا کے سامان کیے جا رہے ہیں. لوگوں کے نہ صرف دولت کا استحصال کیا جا رہا ہے بلکہ لوگوں کے ایمان کو بھی ٹھگا جا رہا ہے اور لوگوں کو جہالت کی بنیاد پر اصحاب جبہ و قبہ کو دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں, جبہ و استار کو دیکھ کر کہ یہ غلط نہیں ہو سکتے. آج آپ بہت ساری کلپس اور تصویریں ایسی دیکھتے ہیں مزارات مشاہد اہل تصوف کی جسے دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ ایسا کرنے والے ماننے والے اہل اسلام قرآن و حدیث کو ماننے والے کیسے ہو سکتے ہیں. غیر اللہ کو برسر عام سجدہ کیا جا رہا ہے. مسجدوں میں جو ہے موسیقی سما رقص و سرود کے مجلسیں منعقد ہو رہی ہیں. اس قسم کا مزاج جب دیکھا انہوں نے تو انہیں لگا کہ یہ ہمارے لیے بڑی زرخیز زمین ہے اپنی بدعت اور اپنی بدعت کی دکان چلانے کے لیے, شرک اور کفر کی بدعت کو اور اپنی سرداری کو قائم رکھنے کے لیے. چنانچہ انہوں نے ایک طرف اپنے مسلک کو قوت دینے کے لیے افراد کو تیار کیا اور دوسری طرف سلفیوں کو نشانہ بنایا کہ ان کی وجہ سے جب جب توحید کا درس عام ہوگا, سنت کی جو ہے کا دور دورہ ہوگا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے منہج کا خالص اور صاف ستھرا چہرہ لوگوں کے سامنے پیش ہوگا تو اس کے عام ہونے کے نتیجے میں ہمارا مسلک اور ہماری دکان پھیکی پڑ جائے گی. جیسے جیسے یہ ہدایت کا نور توحید اور اتباع سنت کا مسلک عام ہوگا, صحابہ کا منہج عام ہوگا, تو یہ جادو ٹونے کی دکانیں, یہ گنڈے تعویذ کی دکانیں اور یہ لوگوں کو گمراہ کرنے اور اپنا شکار بنانے کا راستہ جو ہے تنگ ہوتا چلا جائے گا. اس لیے ان لوگوں نے سلفیت کو ایک طرف نشانہ بنایا اور عوام کا ذہن سلفیت کو بدنام کر کے ان کے چہرے کو بگاڑ کر پیش کیا تاکہ اپنی بدعات اور خرافات کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں عام کر سکیں. اور انہوں نے ان مخالفین سلفیت نے اس سلسلے میں بڑی قوت اور طاقت اختیار کی. بعض مقامات پر ہم دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ اپنے مدارس میں اپنے مراکز میں انہوں نے سلفیوں کو رد کرنے کے لیے تربیتی پروگرام اور نصاب تعلیم بیان تیار کیا. ہمارے یہاں دیوبند میں بھی یہ چیز جاری ہے. ردود کے سلسلے میں سلفیت اہل حدیثیت جس کو یہ لوگ بطور تنابس تنابس بالالقاب کے تحت غیر مقلدیت کہتے ہیں, اس کے رد کی باقاعدہ تعلیم دی جا رہی ہے. کیوں؟ انہیں نظر آتا ہے کہ لوگ آج کے تحقیقی دور میں, کل تک ایسا ہوتا تھا کہ کتابیں عام نہیں تھی, لوگوں کو مصادر و علمی مصادر کی طرف رجوع کرنا آسان نہیں تھا, لہذا مولویوں پر اعتماد کرتے تھے, وہ جو فتویٰ دے دیں آنکھ بند کر کے لوگ قبول کر لیتے تھے. آج نیٹ کا زمانہ ہے, ایسی ایسی سہولیات ہو گئی ہے کہ آدمی بٹن دباتا ہے تو بڑی سے بڑی کتاب ہو, قرآن کی تفاسیر ہو, احادیث کے مجموعے ہو,
کتب ہوں، مؤلفات ہوں بڑی بڑی، ان حدیثوں کو براہ راست عام آدمی بھی آسانی سے دیکھ لیتا ہے، اور ایسے علم کے رواج اور عموم کے دور میں ان کو اپنی دکان چلانا مشکل نظر آنے لگا، تو اب نت نئے طریقوں سے سلفیت اور سلفیوں کو نشانہ بنانے کی تدبیریں کی جانے لگی، کوششیں جاری ہیں منظم طریقے سے۔ یہاں جہاں وہ سلفیت کو بدنام کرتے ہیں، اپنے باطل مذاہب کو مزین کر کے خوبصورت بنا کے عوام کو پیش کرتے ہیں تاکہ لوگ اسے قبول کریں۔ اس کے برخلاف ایک تیسرا محاذ سلفیت کو بدنام کرنے اور اس کی مخالفت کرنے کا یہ ہے کہ بعض اسلامی جماعتیں جو اسلام کا نام رکھتی ہیں اور بظاہر اسلام کی تعلیمات کو فروغ دینے کا نعرہ بھی بلند کرتی ہیں، خوشنما نعرے اور دعوے کا اظہار کرتی ہیں، اور میڈیا پر ان کی دسترس بھی ہے، ایسی جماعتیں جن کے منہج میں کھوٹ ہے، بگاڑ ہے، انحراف ہے، ان کو بھی سلفیوں سے خصوصی قسم کا قد ہے۔ میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ جیسے مسلمانوں سے تمام ادیان باطلہ کو قد ہے، اس لیے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ اسلام پھیلے گا تو ہمارا باطل دین جو ہے وہ کمزور ہوگا، ہمارے لوگ اس میں شامل ہو جائیں گے۔ ایسے ہی مسلمانوں کے درمیان جو فرق اسلامیہ ہیں، اسلامی فرقے اور جماعتیں ہیں، الگ الگ ٹولیاں ہیں، ان میں جتنے بھی گروہ ہیں سب کو سلفیت سے، اہل الحدیث سے، منہج سلف سے خصوصی بیر ہے، کیونکہ سب کو ایک دوسرے سے آپ دیکھیں گے کہ تعاون اور امداد کا جذبہ نظر آئے گا، لیکن سلفیوں سے اس لیے قد ہوتا ہے کہ اس کے فروغ پانے سے انہیں لگتا ہے کہ ہمارے افراد اس میں چلے جائیں گے۔ چنانچہ یہ جماعتیں، اسلامی جماعتیں اور تنظیمیں جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، آپ جماعت اسلامی کا نام لیں، اخوان المسلمین کا نام لیں، یا جدید افکار پر مشتمل عقلانیین ہوں، یہاں تک کہ جو بالکل ایسے افکار کے حامل ہیں جن کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، اسلام سے خارج ہو، وہ قادیانی ہو، منکرین حدیث ہو، بہائی ہو، ان کا بھی سب سے پہلا نشانہ مسلمانوں میں سلفیت اور سلفی ہوتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا، دکتور محمد بن عبدالعزیز نے یہ کہتے ہیں کہ جماعتیں، یہ اسلامی جماعتیں جو منحرف افکار کی حامل ہیں، یہ سلفی منہج سے خصوصی دشمنی رکھتی ہیں، خاص طور سے اس صورت میں جب انہوں نے دیکھا کہ سلفی علماء جب قرآن و حدیث کا سلفی منہج بیان کرتے ہیں، عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں مضبوط دلیلوں کے ساتھ، قرآن و حدیث کی دلیلوں کے ساتھ، تو ایسی صورت میں ان کی اپنی فکر کمزور ہوتی نظر آتی ہے اور لوگ اس سے متاثر ہوتے نظر آتے ہیں۔ سلفیوں کا ان کے پاس جواب نظر نہیں آتا، اور وہ سلفیوں کے سامنے، میں اپنے الفاظ میں کہوں کہ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں کہ ان کے پاس جو دلائل ہیں ہمارے پاس اطمینان بخش اس کا جواب نہیں ہے، لیکن اپنی فکر کے ساتھ تعلق سے عصبیت رکھنے کی بنیاد پر اسے چھوڑنا بھی نہیں چاہتے، وہ دکان جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ لہذا ان کو بھی یہ نظر آتا ہے کہ سلفیت ہمارے لیے خطرہ ہے، چنانچہ وہ اور ان کے معاونین، ان کے اہلکار اور کارکنان پوری طاقت اور قوت لگاتے ہیں کہ سلفیت کو تان و تشنیع کا نشانہ بنائیں، اور اس کے ساتھ ایسی باتوں کو جوڑا جائے جو سلفیت سے تعلق نہیں رکھتی، اور ایسے ناموں سے اس کو موسوم کیا جائے، سلفیوں کو اور سلفیت کو ایسے نام دیے جائیں جس سے لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو۔ یہ چیزیں جو میں بیان کر رہا ہوں، وقت کی قلت ہے، مضمون بہت طویل ہے، اگر میں اس کی مثالیں بیان کرتا جاؤں تو بہت لمبا وقت درکار ہوگا۔ آپ اپنے گرد و پیش میں دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف مسلمان جماعتیں کس طریقے سے، ایک معاملہ اگر ترکی میں ہے، ایران میں ہے، تو خاموشی اور سناٹا میڈیا میں نظر آتا ہے، وہی چیز ہو بہو اگر سعودی عرب میں نظر آ جائے، کویت میں نظر آ جائے، یا ان افراد میں جو سلفیت سے نسبت رکھتے ہیں ان میں نظر آ جائے، تو ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے۔ میڈیا میں ایک ہنگامہ، شور، ہر طرف وہی بات، وہی الزام تراشیاں جاری ہو جاتی ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے اسلام خطرے میں آ گیا، پورے ذمہ دار یہی لوگ ہیں۔ اس کے پس منظر کو فراموش کر کے وہ خبر سچی ہو کہ جھوٹی ہو، ایک جھوٹی خبر اگر سعودی عرب کے تعلق سے آ جائے تو اس کو تھوڑی دیر میں زبردست اشاعت مل جاتی ہے، اور اگر حوثی شیعہ نے حرم پر میزائل داغا، وہ خبر نہیں بنتی۔ طیب اردگان، ایرانی ترکی کا صدر، اگر مزار پہ جا کے ماتھا ٹیکتا ہے، اہل تصوف کی جو ہے وہ ان کے ساتھ دیتا ہے، اسرائیل سے تعلقات استوار کرتا ہے، تو یہ خبر میں جگہ نہیں پاتی، لوگوں کو معلوم بھی نہیں پڑتا۔ لیکن اگر سعودی عرب کے تعلق سے اس قسم کی کوئی جھوٹی خبر بھی آ جائے
تو شور مچے گا. یہ کیوں؟ یہ میں جو بیان کر رہا ہوں اسی تناظر میں دیکھیے ایسی بہت ساری چیزیں جو سلفیوں کے تعلق سے ہے بھی نہیں اسے بیان کیا جاتا ہے, ایسے نام دیے جاتے ہیں جس سے عوام کو جو ہے ان سے نفرت پیدا ہو. یہ چند اسباب ہیں کہ لوگ کیوں سلفی اور سلفیت سے دشمنی اختیار کرتے ہیں, اس کی شدید مخالفت کرتے ہیں, اس کے سامنے جگہ جگہ محاذ قائم کر رکھے ہیں. لیکن یہاں ایک قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہ عداوت, یہ کتابیں جو ہمارے خلاف لکھی جا رہی ہیں, یہ گھبرانے کی بات نہیں ہے. اس سے ہمیں کبیدہ خاطر نہیں ہو, بلکہ اس سے تو جیسا کہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے فلسطینی امام کو یہودی لوگ لے کر گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے سامنے وہ اسلام نہیں چلے گا جو سلفیت کے نام سے موسوم ہے, جو ابو بکر اور عمر کے طریقے پہ چلنے کی بات کرتے ہیں. تو البانی صاحب نے کہا تھا کہ اگر یہ خبر صحیح ہے تو یہ سلفیوں کے لیے, منہج سلف کو ماننے والوں کے لیے خوشخبری ہے, اس سے خوش ہونا چاہیے کہ باطل دین کے حقیقی دشمنوں کو اس بات کا ادراک ہے, علم ہے کہ ہمارے لیے حق کی صورت میں اصلی خطرہ کون ہے. گویا ان کو بھی یہ احساس اور شعور ہے کہ اصلی اسلام سلفیت ہے, اس سے ہمیں خطرہ ہے, دوسروں سے نہیں ہے. البانی صاحب نے کہا کہ یہ خوشخبری ہے. اور ایسے صاف ستھرے عقیدے کا اس طرح سے مخالفتوں کو جھیلنا, دشمنی, بدنامی اور مختلف قسم کے پروپیگنڈوں اور بدنامی کے ناموں کا سامنا کرنا, یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. جس دن سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق پیش کی, آپ کی مخالفت شروع ہو گئی. حالانکہ جس معاشرے میں آپ نے پیش کیا, جن لوگوں نے آپ کی مخالفت کی, آپ سے دشمنی کی, آپ کو ستایا, آپ کو ہر طرح کی اذیت دی, ان کے یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بالکل صاف ستھرا, عیاں اور واضح تھا. وہ خود آپ کو صادق و امین کہتے تھے, امانت دار مانتے تھے, کردار کے اعتبار سے کوئی کھوٹ, کوئی نقص نہیں پاتے تھے. پھر بھی آپ کی دشمنی اختیار کیا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے پیش کردہ دین سے انہیں اپنے دین کا خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ یہ حق ہے جس کے سامنے ہمارا باطل ٹک نہیں سکتا. لہذا باطل کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ دلائل کے محاذ پر وہ ہٹ کر ان محاذوں کو اختیار کرتا ہے جس میں جھوٹ ہوتا ہے. جھوٹ چل نہیں پاتا. آپ دیکھیں گے کہ باطل اہل حق پر, اہل الحدیث پر, اہل اسلام پر کل کچھ الزامات دیتا تھا, کچھ دنوں کے بعد الزام بدل دیتا ہے, پھر مزید تبدیلیاں واقع ہوتی جاتی ہیں. تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. حق و باطل کی یہ کشمکش بالکل فطری اور ابدی ہے. تمام انبیاء کے ساتھ ساتھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی گئی, صحابہ کرام کی مخالفت کی گئی. یہ نہ کوئی نیا معاملہ ہے اور نہ ہی ایسا معاملہ ہے جس پر ہم گھبرا جائیں اور یہ تعجب کریں کہ سلفیوں کی طرف کے اوپر ہر طرف سے دنیا میں یلغار ہو رہی ہے. آگے بڑھتے ہیں. یہاں ان کے نکات کے مطابق اگلا سلسلہ کے سلفی منہج جو ہم نے کہا, ابھی میں نے موضوع کی ضرورت, اہمیت اور موجودہ تناظر میں اس کی مخالفت کے اسباب پر گفتگو کی. اب سلفی منہج کا تھوڑا سا معنی دیکھیں. سلف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سین لام فا مقایس اللغہ کے مطابق اس مادے کے معنی میں تقدم اور سبقت آتی ہے. یعنی کوئی چیز جو کسی کا وجود کسی دوسرے سے پہلے ہو, اس کے لیے یہ مادہ استعمال کیا جاتا ہے. لسان العرب میں ہے السلف جمع سالف. سلف کا لفظ جو ہے وہ سالف کی جمع ہے, اور سلف اس کا معنی ہوتا ہے المتقدم, جس کا وجود کسی دوسرے سے پہلے. ہم آج پیدا ہوئے تو لغوی اعتبار سے ہمارے باپ دادا ہمارے سلف ہیں. قبرستان میں جانے کی جو دعا ہے اس میں بعض روایتوں میں یہ ہے انتم لنا سلف, السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ونحن انشاء اللہ بکم للاحقون. انتم لنا سلف ونحن لکم بالاثر. آپ لوگ ہمارے سلف ہیں, یعنی ہم سے پہلے گزر گئے اور ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں. تو یہ سلف جو ہے یہ سالف کی جمع ہے, جس کا معنی ہوتا ہے پچھلے لوگ, گزرے ہوئے لوگ. اور السلف کہتے ہیں جو جمع کا صیغہ الجماعت المتقدمون, وہ لوگ, وہ جماعت جو پہلے گزر چکی ہے. نہایہ میں ہے کہ انسان کا سلف وہ ہے جو جس انسان کی ہماری زندگی میں ہم سے پہلے
موت آ چکی، اب وہ ہمارے آبا و اجداد میں سے ہوں، قرابت داروں میں سے ہوں، اسی لیے صدر اول کو یعنی مسلمانوں میں جو پہلے دور کے لوگ ہیں ان تابعین وغیرہ کو ان کو السلف الصالح کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس لفظ کا ذکر کیا ہے، اگرچہ یہ آل فرعون کے یہاں مذمت کے طور پہ، لیکن جو گزر گئے ان کے لیے سلف کا لفظ استعمال کیا۔ قرآن مجید میں سورہ زخرف میں ہے فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ، کہ ہم نے ان کو سلف بنا دیا، جو ان کے پہلے لوگوں کے بعد والوں کے لیے پہلے گزر گئے ان کے لیے سلف بنا دیا، اور بعد والوں کے لیے مثال اور نمونہ بنا دیا۔ امام بغوی نے اس کی تفسیر میں کہا وَالسَّلَفُ مَنْ تَقَدَّمَ مِنَ الْآبَاءِ، کہ سلف وہ ہیں جو آبا و اجداد میں سے پہلے اگلے لوگ گزر چکے۔ فَجَعَلْنَاهُمْ مُتَقَدِّمِينَ لِيَتَّعِظَ بِهِمُ الْآخَرُونَ، کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کو متقدمین یعنی پہلے گزرے ہوئے لوگوں میں سے بنا دیا تاکہ بعد والے دوسرے لوگ جو ہیں وہ ان سے نصیحت حاصل کریں۔ یہ اس آیت کی تفسیر میں کہا، اور بھی اقوال ہیں لفظ کے معنی کے سلسلے میں، میں اسے چھوڑتا ہوں۔ اصطلاح میں ہم جب کہتے ہیں سلف، سلف صالح، سلفی منہج، تو یہاں سلف سے مراد کیا ہوتا ہے؟ علامہ امام سفارینی اس میں متعدد اقوال ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ سلف سے مراد صحابہ کرام ہیں، صرف صحابہ کو بعض لوگ مانتے ہیں، کچھ لوگ صحابہ کے ساتھ تابعین کو بھی مانتے ہیں، کچھ لوگ ان کے ساتھ تبع تابعین کو بھی مانتے ہیں۔ بعض سیاق میں اولاً صحابہ تو شامل ہی ہیں، بعض سیاق میں صرف صحابہ مراد ہوتے ہیں، اور عمومی طور پر تابعین اور تبع تابعین جو اہل سنت والجماعت کے طریقے پر قائم ہیں وہ لوگ بھی مراد ہوتے ہیں۔ آگے اس کی وضاحت تھوڑی سی ہوگی۔ امام سفارینی نے بڑے عالم اور امام گزرے ہیں، انہوں نے لکھا کہ المراد بمذہب السلف، مذہب سلف جب کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب اور مراد کیا ہوتی ہے؟ تو امام سفارینی کہتے ہیں کہ اس مذہب سلف سے مراد یہ ہے ما کان علیہ الصحابۃ رضوان اللہ علیہم، وہ مسلک اور وہ طریقہ جس پر صحابہ رضوان اللہ علیہم ہوں، یعنی عقیدے میں، عبادات میں، اخلاق میں، سلوک میں، دین کے معاملے میں جس دین پر صحابہ کرام ہیں، وہ اعیان التابعین لہم باحسان، اور ان لوگوں کی احسان کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ جو لوگ متابعت کرنے والے ہیں، جنہیں اصطلاح میں ہم تابعین کہتے ہیں، ہاں تابعین اعظام، اور پھر وہ اتباعہم، اور ان کے اتباع جن کو اصطلاح میں ہم تبع تابعین کہتے ہیں، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین۔ کہا امام سفارینی کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جس مسلک اور طریقے پر تھے، دین میں جس دین پر تھے، اس دین کو مذہب سلف کہا جاتا ہے۔ یہ اور کون لوگ؟ اس میں اور لوگوں کو جوڑا امام سفارینی نے، وَأَئِمَّةُ الدِّينِ مِمَّنْ شَهِدَ لَهُ بِالْإِمَامَةِ، اور وہ دین کے امامان، پیشوا، دین کے وہ امام ائمہ جن کے لیے امامت کی شہادت دی گئی ہے کہ یہ امام ہے، ہاں امام مالک ہیں، امام اوزاعی ہے، امام سفیان ثوری ہے، ہاں امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ۔ یہ صرف چار نہیں ہیں، سینکڑوں ایسے ائمہ کرام ہیں جن کی امت نے گواہی دی کہ یہ امامت پر فائز تھے، ہاں، اور ان کی عظمت شان دین میں لوگوں نے قبول کی ہے، مانی ہے، تسلیم کی ہے، تمام مسلمانوں نے، کہ یہ قرآن و حدیث کی فقاہت اور امامت کے مقام پر فائز ہیں، اور لوگوں نے ان کے کلام کو یکے بعد دیگرے قبول کیا ہے۔ وَتَلَقَّى النَّاسُ كَلَامَهُمْ خَلَفًا عَنْ سَلَفٍ، بعد والوں نے پہلے والوں سے یکے بعد دیگرے ان ائمہ کرام اور علماء اعظام کی باتوں کو، ان کے مسالک کو قبول کیا ہے، ان کی تشریحات کو قبول کیا ہے، ان سے مستثنیٰ کیا امام سفارینی نے، چاہے صحابہ کے دور میں ہو، تابعین کے دور میں ہو، تبع تابعین کے دور میں، وہ لوگ اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ دون من رمیا ببدعۃ، ان کے علاوہ جن پر کسی بدعت کا الزام لگایا گیا، اور شہرا بے لقب غیر مرضٍ، اور کسی ناپسندیدہ لقب سے اس کو پکارا گیا یا مشہور ہوا کہ فلاں برے لقب والا ہے، جیسے کون سے القاب؟ جیسے خوارج، خارجی ہے، فلاں خارجی ہے، فلاں رافضی ہے، فلاں قدری ہے۔ یہ صحابہ کرام کے زمانے ہی میں ان کا وجود ہو گیا تھا۔ سب سے پہلے خارجی پیدا ہوئے، پھر شیعہ اور قدریہ پیدا ہوئے۔ قدریہ وہ جو تقدیر کا انکار کرنے والے ہیں، تو وہ قدریہ ہو، مرجیہ ہو، ایمان کے سلسلے میں جو ارجاء اختیار کرتے ہیں، اس کی تفصیل پھر کسی موقع سے، جبریہ ہو، جو تقدیر ہی کو سب کچھ اور انسان کو مجبور مانتے ہیں،
جبریہ، آج بھی ان کے یہ نام آپ ہو سکتا ہے آپ لوگ یہ سوچیں کہ ان ناموں کے مسلک پائے نہیں جاتے، لیکن ان کی فکر، ان کے خیال، ان کی باتیں آج بھی موجود ہیں۔ کچھ مسلمان اس قسم کے مسالک کو اختیار کرتے ہیں جو ان لوگوں کے تھے۔ ہاں، اسی طرح معتزلہ آج کے زمانے میں مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے مولانا ابو العلا مودودی کی کتابوں اور ان کے افکار کو پڑھنے کے بعد کہا تھا کہ آج یہ ان کی فکر میں جدید دور کا اعتزال نظر آتا ہے۔ اعتزال کی جو آسانی سے ایک تعارف میں کراؤں کہ عقلیت پسندی، ہاں، ان کے اصولوں میں سے، دین کے اصولوں میں سے ایک اصول یا قاعدہ یہ تھا کہ عقل کو نقل پر تقدم حاصل ہے، یعنی انسان کی عقل اور سوجھ بوجھ قرآن حدیث کے مقابلے میں زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ قرآن حدیث عقل کے تابع ہے، نہ کہ عقل قرآن حدیث کے۔ یہ معتزلہ کا عقیدہ۔ ایسے ہی آج بہت سارے لوگ ہیں کہ عقل میں نہیں آتی تو حدیث کا انکار کر دیا۔ کہ ہماری ایسی بہت سی جماعتیں اسلامیہ موجود ہیں، ان کے بانیان کے یہاں ایسے افکار پائے جاتے ہیں جو عقلیت پرستی کو گویا فروغ دیتے ہیں اور اس بنیاد پر گویا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ معتزلہ کے جو اصول تھے دین کے معاملے میں، وہ آج بھی بہت سارے لوگوں نے اختیار کر رکھے ہیں۔ خوارج کے جو اصول تھے، ہم اگلے درس میں انشاءاللہ جب جانیں گے، اہل سنت کے اوصاف اور امتیازات پڑھیں گے، تو ان کی مخالفت اختیار کرنے والوں کا جو مسلک تھا، ان میں ایک خارجی ہے جو سب سے پہلا فرقہ بنا مسلمانوں کے مقابلے میں اسلام سے کٹ کر۔ ان کے جو ایک بنیادی صفت تھی کہ وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والوں کو کہتے تھے کہ یہ کافر ہو گیا، اسلام سے خارج ہو گیا۔ آج جو تحریکی افراد اس قسم کا فتویٰ دیتے ہیں، ان کے یہاں ہو بہو وہی اصول پایا جاتا ہے جو خارجیوں کا تھا۔ مسلمان حکام کو، بڑے بڑے علماء کو یہ لوگ کافر کہتے ہیں اور قابل مباح الدم کہتے ہیں کہ ان کو قتل کیا جا سکتا ہے، اور اسی بنیاد پر گولیاں چلا دیتے ہیں، دھماکے کر دیتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ اگلے درس میں اس کی تھوڑی سی تفصیل آئے گی۔ تو معتزلہ، کرامیہ اور ان جیسے جو لوگ ہیں جو بدنام ہوئے، بدعت سے متہم ہوئے، ان کے اصول اہل سنت والجماعت اور صحابہ و تابعین کے اصولوں سے الگ تھے۔ اگر ان اصولوں کو اختیار کرنے والا کوئی انسان صحابہ کے دور میں بھی تھا، تابعین کے دور میں بھی تھا، تبع تابعین کے دور میں بھی ہے، تو وہ سلف میں شمار نہیں ہوگا، سلف صالحین میں اس کو شمار نہیں کیا جائے گا۔ آج کوئی شخص کہے کہ ان 3 زمانوں کی بات آپ کر رہے ہیں تو فلاں بانی جو ہے معتزلہ کا بانی کہیے، یا وہ جوہنی، معبد الجوہنی جو قدریہ کا بانی ہے فرقے کا، وہ بھی تو صحابہ کے زمانے میں تھا۔ تو جس کو بدعت سے متہم کیا گیا یا برے لقب سے جو مشہور کیا گیا، اس کو اس میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ یہاں ایک وضاحت کہ سلفیت کا نام، آگے انہوں نے ایک پورا چیپٹر باندھا ہے کہ سلفیت، اہل الحدیث، اہل السنہ والجماعہ کا نام رکھنا شرعاً کیسا ہے۔ کچھ لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ ہمارے ذاکر نائک صاحب کہتے تھے اہل الحدیث کہنا درست نہیں ہے، یہ ان کی نادانی کم علمی، اور اگر واضح کہیں تو جہالت تھی۔ ہاں، بڑے بڑے علماء کے بار سلف میں سے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ تو فخر کی بات ہے کہ آپ سلفیت کی طرف نسبت کریں، کیونکہ اللہ اور رسول نے حکم دیا ہے کہ آپ اتباع کیجئے اس چیز کی جو اللہ نے نازل کیا۔ ابھی ہم پڑھیں گے کہ اللہ نے نازل کیا وہ کیا ہے، قرآن حدیث ہے، اور طریقہ وہ اختیار کیجئے جو الجماعت کا طریقہ تھا، یعنی صحابہ کا، ما انا علیہ واصحابی۔ تو ان لوگوں کی طرف نسبت کرنا کوئی فرقہ بندی یا نیا طریقہ، نیا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نسبت ہے جو اسلام کی صحیح تعبیر کو پیش کرتی ہے۔ اور اس کی وجہ کیا بنی، یہ اگلے پیراگراف میں ایک بڑے عالم کے الفاظ میں جو ہم سنتے رہتے ہیں، میں نے خود متعدد مقامات پر بیان کی ہے، لیکن یہاں ایک بڑے عالم کی زبان میں سنیں۔ فہذا الاصطلاح، یہ جو اصطلاح ہے سلفیت، سلفی، اہل الحدیث، یہ اصطلاح اس وقت مشہور ہوئی جب نزاع اور اختلاف مسلمانوں کے درمیان فرقہ بندیاں نمودار ہوئی، نمایاں ہوئی، اور دین کے اصول کے متعلق، دین کے منہج سے متعلق مختلف قسم کے فرقے، مختلف قسم کے گروہ وجود میں آ گئے۔ ہاں، جیسے کلامی فرقے عقیدے کے معاملے میں کلامی فرقے جو الگ الگ راستے اختیار کیا، وہ اہل کلام کہلاتے ہیں۔ ہاں، اور اسی طریقے سے بعض دوسرے امور میں کچھ لوگوں نے الگ راستے اختیار کیے، غیبیات اور عقائد کے معاملے میں۔ تو تمام لوگوں نے، جن لوگوں نے اپنا اپنا کوئی اصول خود ساختہ بنایا، خود ساختہ اصول بنانے کے باوجود مسلمانوں کے الگ الگ فرقے، بدعتی فرقے بھی اپنے آپ کو عوام کے سامنے یہ ظاہر کرتے کہ ہم قرآن و حدیث کو ماننے والے ہیں اور سلف کا طریقہ ہمارا ہی طریقہ ہے، ہم جو طریقہ اختیار کیے ہیں وہ سلف کا طریقہ ہے، سلفی منہج ہے۔ تو انہوں نے بیان کیا کہ جب لوگوں نے، سب نے سلف کی طرف انتساب کرنا چاہا
اور اس بات کا اعلان کیا کہ جس مسلک اور موقف پر منہج پر وہ ہیں وہ سلفی منہج ہے، سلف صالح کا طریقہ ہے، تو اس وقت یہ ضروری ہوا، ایسے حالات میں یہ ضروری ہوا کہ کچھ ایسی بنیادیں اور ایسے قاعدے جو کہ بالکل صاف صاف علامت کے طور پر اظہار کریں کہ سلفی منہج کیا ہے، صحابہ اور تابعین کا طریقہ کیا ہے، یہ کسی پر مشتبہ اور پیچیدہ نہ رہ جائے، بالکل لوگوں کے لیے بالکل صاف صاف سمجھ میں آ جائے، اور سلفی نقطۂ نظر، اس کا مسلکی رخ اور اتجاہ بالکل واضح طور سے سامنے آ جائے، یا تاکہ کسی بھی شخص پر جو سلفیت کو، صحیح مذہب کو، صحابہ اور تابعین کے طریقے کو اختیار کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے معاملہ ملتبس نہ ہو، خلط ملط نہ ہو، اسے کوئی شک شبہ نہ رہے۔ اس لیے ضروری تھا کہ کچھ اصول اور ضابطے بنائے جائیں، اور ان اصولوں اور ضابطوں کو ماننے والوں کی نسبت یہ کہا جائے کہ یہ سلفی ہیں، اور یہ اصول ضابطہ سلفیت سے عبارت ہے۔ اگر کوئی شخص ان اصولوں کو، ان قواعد کو، ان خصوصیات کو اختیار نہیں کرتا تو وہ چاہے جو اپنے آپ کو بولے، وہ حقیقت میں سلفی نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ جب یہاں انہوں نے کہا کہ سلفیون یا سلفیت کے لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے تو یہ سلف صالح کی طرف نسبت ہوتی ہے، جس میں تمام صحابہ کرام جن کو اصطلاحاً صحابہ ہم کہتے ہیں، تمام تابعین ہیں جنہوں نے بھلائی کے ساتھ ان صحابہ کرام کی پیروی کی، ان کو چھوڑ کر جو صحابہ کے بعد اپنی خواہشات کی طرف مائل ہو گئے اور مختلف قسم کی بدعات اور نئے نئے طریقوں کو اختیار کیا، بعد والوں میں سے جنہوں نے سلف صالح سے نام اور طور طریقے میں علیحدہ راستہ اختیار کیا، جیسا کہ ابھی ہم نے اوپر پڑھا۔ اب یہ سلف کا تھوڑا سا تعارف کرنے کے بعد ان کے لیے انہوں نے ایک بحث کی کہ زمانے کے اعتبار سے ہم سلف 3 زمانے کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں۔ یہ زمانے کی تحدید کہ اس زمانے کے لوگ جو ہے قرآن حدیث کو جس طرح مانتے تھے ہم بھی اسی طرح مانے، یہ سلف کا طریقہ ہے، سلف کا منہج ہے۔ تو ان 3 زمانوں کی تعین ہی کیوں؟ ہمارے یہاں منکرین حدیث کہتے ہیں، میں اکثر اس کا ذکر کرتا ہوں کہ قرآن تو کافی ہے، حدیثوں کی کیا ضرورت؟ تو ہم ان کو بیان کرتے ہیں کہ قرآن خود کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دیں لے لو، جس سے منع کر دے رک جاؤ۔ تمہارے لیے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ رسول اس لیے بھیجے گئے ہیں کہ وہ قرآن جو ان پر نازل کیا گیا ہے اس کے معنی مفہوم کو لوگوں کے سامنے بیان کریں، اس کے اجمال کی تفصیل بیان کریں، مطلق کی تقیید بیان کریں، اختصار کی تفصیل بیان کریں، اس کی وضاحت کریں۔ یہ نبی کا کام ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ نبی کو مانے، اگر کوئی حدیث کو نہیں مانتا تو وہ قرآن کو بھی نہیں مانتا۔ اب یہاں ایک سوال یہ کہ ہم نے یہ کہا کہ قرآن حدیث کو اس طرح مانا جائے جس طرح صحابہ، تابعین، تبع تابعین نے مانا۔ یہ 3 زمانوں کی قید کہاں سے لائی ہم نے؟ یہ بھی ہماری طرف سے نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن و حدیث سے ہی محفوظ ہے کہ جو ہم سلف اور سلفی منہج کی طرف انتساب کو شریعت کا حصہ مان رہے ہیں، اور جو میں نے ابھی کہا کہ جہالت ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ اہل الحدیث کہلانا، سلفی کہلانا ویسے ہی ہے جیسے حنفی، شافعی، مالکی، نقشبندی، چشتی، قادری، معتزلی، جہمی کہلانا ہے، یہ ان کی غلطی ہے، کیونکہ یہ کسی شخصیت، کسی علاقے کی طرف انتساب نہیں ہے، کسی نئی چیز کی طرف انتساب نہیں ہے، بلکہ اسی چیز کی طرف نسبت ہے جس کو اللہ اور رسول نے اتباع کرنے کے لیے کہا اور اس کی طرف نسبت کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ یہاں کہہ رہے ہیں کہ وہ زمانے کی تحدید جس کی فہم اور قرآن و حدیث کی تشریح کی مخالفت جس سے کرنا جائز نہیں ہے۔ کن زمانے کے مسلمانوں نے قرآن و حدیث کو سمجھا اور جو معنی اور مفہوم کیا، جو عقیدہ اختیار کیا، جو عبادات اختیار کی، اس عقیدے اور عبادات کی مخالفت کرنا جائز نہیں ہے۔ کتنے زمانے کے مسلمان؟ تو اس کی تحدید کے لیے کہا کہ اسلام کے ابتدائی 3 قرون، 3 پشتیں اس کے لیے متعین کی جاتی ہیں، جن کو اصطلاح میں قرون مفضلہ کہا جاتا ہے۔ القرون المفضلہ، وہ زمانے جن کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ اہل علم کہتے ہیں کہ تاریخی اعتبار سے یہ 3 زمانے ہیں جس میں پائے جانے والے لوگ سلف کہلاتے ہیں۔ اس میں سر فہرست صحابہ، اور پھر تابعین، کہا کہ اور تابعین کے بعد تبع تابعین۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی خیریت، یعنی خیر ہونے کی، بھلے اور اچھے ہونے کی شہادت دی ہے۔ اگر ان کے عقیدے میں خرابی ہوتی، شرک ہوتا،
انکار ہوتا, انحراف ہوتا, اس میں کوئی ایسی چیز ہوتی جو اللہ تعالیٰ کے یہاں ناقابل قبول ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خیر امت نہیں قرار دیتے کہ امت میں سب سے بہترین لوگ یہ ہیں. ہاں, اور یہ متفق علیہ حدیث میں ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بخاری مسلم کی مشہور حدیث ہے, جسے آپ بارہا سن چکے ہیں, کہ نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, خیر الناس قرنی ثم الذین یلون, سب سے بہتر زمانہ, زمانوں میں سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ. کس طرح بہتر ہے؟ عقیدے میں, دین میں, ایمان میں, اخلاص میں, عبادات میں, اخلاق و سلوک میں, ہر اعتبار سے سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ, یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ. ثم الذین یلونہ, پھر وہ جو اس کے بعد آئیں گے. صحابہ کا زمانہ, اللہ کے رسول کا زمانہ اور آپ کے شاگردوں کا زمانہ ہوا. پھر جو اس کے بعد آئیں گے تابعین کا زمانہ. ثم الذین یلونہ, پھر وہ جو اس کے بعد آئیں گے یعنی تبع تابعین کا. ثم یجیء قوم, پھر ایسی قوم آئے گی کہ شہادت احدہم تسبق شہادت احدہم یمینہ, کہ جس کی شہادت اور گواہی اس کی قسم سے پہلے ہوگی, وہ یمینہ شہادت ہو, اور اس کی قسم شہادت اور گواہی سے پہلے ہوگی. گویا پہلے کے جو جملہ ہے کہ سب سے بہتر زمانہ یہ ہے, اس کے بعد ایسا ایسا ہوگا, اس کا مطلب یہ کہ بعد کے زمانے بہتر نہیں ہوں گے, ان پر اعتماد اور تکیہ نہیں کیا جا سکتا, بھروسہ نہیں کیا جا سکتا, ان کے اندر بہت ساری خرابیاں آ جائیں. لہذا معیار اگر بنانا ہے کسی زمانے کو مجموعی طور پر, یہاں ضمن میں عرض کر دوں کہ جب صحابہ تابعین میں کسی مسئلے میں اختلاف ہوگا تو اس کا الگ اصول ہے کہ کن کی بات کو قبول کیا جائے گا, اس کے ضابطے ہیں جو قرآن و حدیث کی روشنی میں اور صحیح بنیادوں پر طے ہوتے ہیں. لیکن جو مسلک مجموعی طور پر طریقہ کار ہے, عقیدہ ہے, منہج ہے کہ دین کا اصل اصول ضابطہ کیا ہو, اس میں ان صحابہ کرام تابعین میں کوئی آپ کو اختلاف نظر نہیں آئے گا, خاص طور سے عقیدے میں. میں نے بار بار کہا کہ جزوی طور پر کچھ چیزیں ملے گی. اسی طرح بخاری میں امام بخاری نے اپنی صحیح میں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی حدیث دوسرے الفاظ میں نقل کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. قال عمران فلا ادری اذکر بعد قرنہ قرنین او ثلاثا ثم ان بعدکم قوما یشہدون ولا یستشہدون ویخونون ولا یؤتمنون وینظرون ولا یفون ویظہر فیہم السمن. یہ سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے. اس کے بعد وہ جو اس کے بعد جو ان کے پیچھے آئیں گے یعنی تابعین کا زمانہ, ان کے بعد وہ جو ان کے بعد آئیں گے یعنی تبع تابعین کا. عمران صحابی رسول رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں یاد ہے کہ آپ نے اپنے زمانے کے بعد 2 زمانوں کا ذکر کیا یا 3 کا ذکر کیا. پھر اس کے بعد کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ گواہی دیں گے حالانکہ ان سے گواہی طلب نہیں کی جائے گی, خیانت کریں گے, امانت داری اختیار نہیں کریں گے, اور نظر مانیں گے لیکن نظر کو پوری نہیں کریں گے, یعنی ان کی ایمانی اور دینی حالت کمزور سے کمزور تر ہو جائے گی, قابل اعتماد نہیں ہوگی. وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ, اور ان کے اندر موٹاپا بہت عام ہو جائے گا. میں سمجھتا ہوں موٹاپے کے اسباب یعنی دنیا داری. ہاں, اس اصل کی جو 2 حدیثیں پیش کی گئی ہے, اس اصل کی قرآن میں کئی دلیلیں ہیں. جیسے مثال کے طور پہ یہاں انہوں نے 2-3 دلیلیں پیش کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ نساء میں آیت نمبر 115, وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. بڑے غور سے سنیے, اللہ ہمارے رب العالمین کا ارشاد ہے کہ جو رسول, وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ, جو رسول سے مخالفت برتے, رسول سے مشاقہ کرے, یعنی ایک شق میں رسول اور دوسری شق میں, ایک طرف آپ ہیں ایک طرف رسول ہے, یعنی رسول کا جو راستہ ہے آپ اس سے الگ راستہ اختیار کر رہے ہیں. اللہ کے رسول کی سنت, طریقہ, عقیدہ کچھ اور ہے, آپ کا عقیدہ, سنت, عبادت کا طریقہ الگ ہے. تو جو رسول سے اس طرح مخالفت کرے گا, ہاں, من بعد ما تبین لہ الہدی, ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد, قرآن حدیث سنت سامنے آ گئی, اب اس کو اختیار نہیں کر رہا ہے, کسی اور چیز کو اختیار کر رہا ہے. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, اور مومنین کے راستے سے ہٹ کر کسی دوسرے, مومنین کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے کی اتباع کرے. قرآن کہہ رہا ہے ہاں, نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى, تو ہم اسی راستے پر اسے چلنے دیں گے, اس کو چلنے دیں گے, اس کو روکیں گے نہیں, گویا اس کو توفیق سے محروم کر دیا جائے گا. ہاں, وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ, لیکن نتیجہ انجام کیا ہوگا, اسے جہنم میں پہنچا دیں گے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا, اور یہ بڑا برا ٹھکانہ ہے.
یہاں کہہ رہے ہیں کہ اس آیت میں جو ہمارے لیے دلیل ہے وہ کیا ہے شاہد، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کے ساتھ ساتھ سبیل المومنین، مومنین کے راستے کی مخالفت کا بھی تذکرہ کیا۔ قرآن کی بعض آیات میں جیسے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور بعض آیتوں میں قُلْ هَٰذِهِ سَبِیلِی، اللہ کا راستہ، رسول کا راستہ اور مومنین کا راستہ۔ امام شافعی اور دوسرے بہت سارے مفسرین اور ائمہ دین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو سبیل المومنین کہا، اس ان المومنین میں سر فہرست صحابہ کرام داخل ہیں، کیونکہ جس وقت یہ قرآن نازل ہوا اس وقت مومنین کون تھے؟ اصحاب کرام رضی اللہ عنہم ہی تھے، لہذا مومنین اس میں شامل ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ مومنین کا اگر کوئی متفقہ راستہ ہے اور آپ اس کے خلاف جا رہے ہیں تو وہ جہنم کے راستے پہ جا رہے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے خیرہ غیرہ نتھو خیرہ کوئی نہیں، رب العالمین فرما رہے ہیں۔ قیامت تک یہ منہج سلف کی وہ ہدایت کرتی رہے گی یہ آیت، اور ایسی اس کے معنی کی دوسری آیت ہے۔ نبی کے طریقے کے ساتھ ساتھ سبیل المومنین کا بھی ذکر کیا۔ اسی آیت سے امام شافعی اور دوسرے بہت سارے ائمہ نے استدلال کیا کہ اگر مسلمانوں کا، مومنین کا کسی بات پر اجماع ہو، اور خاص طور پر صحابہ کرام کا اگر کسی معاملے پر اجماع ہو اور کوئی اس کی مخالفت کرتا ہے تو وہ جہنم کے راستے پہ ہے، وہ بھٹکا ہوا گمراہ انسان ہے، جیسا کہ یہ آیت کہہ رہی ہے۔ حالانکہ قرآن کی بعض دوسری آیتیں ہیں جیسے ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے، دیکھیے یہاں اللہ کا راستہ کہا گیا، جو اللہ نے راستہ دیا وہ اللہ کا راستہ ہے، رسول نے اسی راستے کو اختیار کیا، وہ سبیل النبی ہے، سبیل المومن، سبیل الرسول ہے، اور اس کو جس کو صحابہ نے اختیار کیا وہ رسول کا ہی طریقہ ہے، لہذا وہ سبیل المومنین ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو نبی کا طریقہ ہے اور صحابہ کا طریقہ، اس میں اختلاف نہیں ہے، دونوں طریقہ ایک ہی ہے، اور پوری امت کے معتبر علماء اور ائمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر کسی صحابی کا یا کئی صحابہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اختلاف ہو جائے تو چاہے امام مالک ہوں، امام ابو حنیفہ ہوں، امام شافعی ہوں، امام احمد ہو، امام اوزاعی ہو، امام سفیان ہو، امام بخاری ہو، امام مسلم ہو، جتنے ائمہ ہیں معتبر، سب کا یہ کہنا ہے رحمہم اللہ، سب کا یہ کہنا ہے کہ حدیث رسول کو لیا جائے گا، فلاں اور فلاں کی بات کو نہیں لیا جائے گا۔ چاروں ائمہ کے اقوال آپ بارہا سنتے ہیں کہ جب حدیث مل جائے تو میری بات کو چھوڑ دو، میری تقلید مت کرو، مسئلہ وہیں سے لو جہاں سے ائمہ کرام نے لیا، یعنی قرآن و حدیث سے۔ کیسے لو؟ صحابہ کے طریقے پہ لو۔ غور کیجئے کتنی صاف ستھری بات ہے، ہدایت ہے، یہی سلفی منہج ہے، یہی سلفی طریقہ ہے۔ اس کو اگر کوئی نہ مانے تو گویا وہ اپنے آپ کو اندھا بنا رہا ہے یا روشنی سے آنکھ بند کر کے اپنے آپ کو خود اندھیرے میں ڈال رہا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ کہا ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا، وشاقوا الرسول، اور رسول کی مخالفت کی، من بعد ما تبین لہم الہدی، بعد اس کے کہ ان کے لیے ہدایت واضح ہو چکی، لن یضر اللہ شیئا، سورہ محمد کی آیت ہے، وہ اللہ کا کچھ بھی کبھی کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے، وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ، اور عنقریب ان کے اعمال کو اللہ برباد کر دے گا۔ کفر و اختیار کیا، اللہ کے راستے سے رکا، اور رسول کے ہدایت واضح جانے کے بعد رسول کی مخالفت کی۔ یہاں مومنین کا ذکر نہیں کیا، صرف رسول کی مخالفت ہی کسی کے جہنمی ہونے یا گمراہ ہونے کے لیے کافی ہے۔ لیکن یہاں سورہ نساء کی جو آیت ہم نے پڑھی، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ کی شرط لگانا، یہ اللہ کی طرف سے اس بات کی تعلیم ہے، تنبیہ ہے، آگاہی ہے ہم کو اور آپ کو اور سارے دنیا کے لوگوں کو، کہ آپ کو رسول کا طریقہ ویسے اختیار کرنا ہے جیسے عہد اول کے مومنین نے، صحابہ کرام نے اختیار کیا۔ یہی منہج سلف ہے، یہی صحابہ کا طریقہ ہے۔ اسی طرح اس معنی میں اگر ہم دیکھیں تو ان آیتوں اور اس کے معنی کی دوسری آیتوں کے ضمن میں صحابہ کرام کی شخصیات، ان کا کردار قرآن کی روشنی میں، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی روشنی میں معتبر شخصیات کی حیثیت رکھتا ہے کہ ان کا اعتبار دین میں کیا جائے گا۔ دنیا میں کسی کی شخصیت کا اعتبار نہیں ہے انفرادی طور پر، لیکن سلفی منہج، صحابہ کا اجتماعی طریقہ، یہ معصوم ہے۔ اس میں کوئی خطا اور غلطی کا امکان نہیں ہے۔ کیوں معصوم ہے؟ اس لیے کہ نبی کا طریقہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اسی طریقے پر، تمام صحابہ کا طریقہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے یہ اعلان کیا کہ اس طریقے کی مخالفت کرنے والا جہنم کے راستے پر چل رہا ہے۔
اس کا مطلب یہ کہ ان کے طریقے پہ چلنے والا انسان جنت کے راستے پہ چل رہا ہے۔ چنانچہ ان کا منہج ایسا منہج ہے، طریقہ ہے جس کی اتباع کی جائے گی۔ ہاں، اور یہ بنیادی طور سے اس میں کون لوگ شامل ہیں سبیل المومنین میں؟ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، خیر الناس قرنی۔ اور ایک آیت کا ہم نے ذکر کیا، ایسی دسیوں آیتیں اور سینکڑوں حدیثیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ ہاں، اور یہ زمانے جو ہیں، تین زمانے، یہ فضیلت والے زمانے ہیں، جن کے بارے میں، جس دور کے لوگوں اور مسلمانوں کے بارے میں اللہ عز و جل، اللہ جل شانہ کا یہ فرمان ہے، بہت زبردست فرمان۔ ہاں، اس کے ہوتے ہوئے اگر کوئی صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو اس سے بڑا گمراہ یا قرآن کی مخالفت کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ سابقون الاولون یعنی پہلے سبقت کرنے والے لوگ ایمان میں، اسلام میں، جو بالکل پہلے اسلام لائے، ہاں، وہ مہاجرین میں سے ہوں یا انصار میں سے۔ مہاجرین ایک گروہ، انصار دوسرا گروہ۔ مہاجرین جنہوں نے دین کے راستے میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، اپنا وطن، اپنا گھر چھوڑ چھاڑ کے اللہ کے راستے میں نکل گئے، اللہ اور رسول کے حکم کی وجہ سے۔ اس عمل کی اتنی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی اہل ایمان کی صفات کا ذکر کیا تو پہلے مہاجرین کا ذکر کیا۔ اب یہ مہاجر کہنے سے یہ تو نہیں کہا جائے گا نا کہ اللہ نے تو مسلمان کہا ہے، مہاجر کیسے ہوئے؟ مہاجر ایک صفت ہے۔ ایسے ہی سلفی، اہل الحدیث، اہل اثر، اہل السنہ والجماعہ ایک تعارفی صفت اور وصف ہے، جس کی وجہ بتائی کہ کیوں یہ نام اختیار کیا گیا لوگوں میں شناخت کے لیے، کہ بہت سارے مسلمان ہیں، اہل بدعت ہے، کوئی جہمی ہے، کوئی صوفی ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے، لیکن قرآن و حدیث کو ماننے والا مسلمان وہ ہے جو سلفی ہے، جو اہل الحدیث ہے، جو اہل السنہ والجماعہ۔ خیر، یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے کہا کہ مہاجرین اور انصار میں سے وہ لوگ جو پہلے ایمان لائے، ایمان لانے میں سبقت اختیار کی۔ ہاں، یہ دو گروہ ہوا، والذین اتبعوہم باحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے احسان کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، بلا دلیل نہیں، اندھے ہو کر نہیں، اندھی عقیدت کی بنیاد پر نہیں، احسان کے ساتھ جن لوگوں نے صحابہ کی متابعت کی، یہ تابعین ہو گئے، یہ تابعین شامل ہو گئے۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا۔ اس جملے کو اچھی طرح دماغ میں بسا لیں، یہ قرآن کا ارشاد ہے، رہتی دنیا تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، جو علیم و خبیر ہے، ماضی حال مستقبل، ظاہر باطن، کھلے چھپے سب کو جاننے والا۔ اسے پتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کیا کیا واقعات اور حوادث ہونے والے ہیں۔ صحابہ کرام سے بشری طور پر جو لغزشیں سرزد ہوئی اور ہونے والی تھی اس ارشاد کے وقت، اللہ سب سے واقف تھا، جانتا تھا، کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ پھر بھی اللہ نے کہا کہ اللہ ان سے راضی ہوا، یعنی ان کا عقیدہ اللہ کا پسندیدہ عقیدہ ہوا، ان کی عبادت اللہ کی پسندیدہ عبادت ہوئی، ان کا اخلاق اللہ کا پسندیدہ اخلاق ہوا، دین کے اصول، ضابطے، سلوک اور طور طریقے ان کے اللہ کا پسندیدہ ہوا، اور اس بنیاد پر اللہ ان سے راضی ہے، اللہ ان سے ناراض نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر ان کی غلطیاں اللہ کے پاس قابل گرفت ہوتی، قابل معافی نہ ہوتی، جو سمندر کے مقابلے میں جھاگ کے مانند ہے، صحابہ نے اگر سے بشری تقاضے سے اجتہادی طور پر اگر غلطی ہوئی بھی تو اہل علم نے کہا کہ یہ غلطی ایسے ہی ہے ان کی نیکیوں کے سامنے جیسے سمندر کے سامنے قطرہ اس سے بھی کم۔ اگر ان کی بات قابل گرفت ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ اللہ ان سے راضی ہوا۔ ان سے راضی ہونے کا مطلب یہ کہ ان کی لغزشوں کو بھی اللہ نے معاف کر دیا، ان کی کوئی برائی غلطی رہ نہیں گئی۔ یہ اللہ کی طرف سے تمام صحابہ کرام کی تعدیل ہے۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت کے یہاں یہ ایک اصول بن گیا کہ الصحابۃ کلھم عدول۔ اس پر بہت لوگ اعتراض کرتے ہیں، یہ کیا بات ہوئی کہ صحابہ سب کے سب عدول ہیں، عادل ہیں؟ اصطلاحی طور پر ان کی حدیثوں میں چھان بین، جب کہا جائے صحابی نے کہا میں نے اللہ کے رسول سے سنا، تو صحابی کے کردار کی چھان بین نہیں کی جائے گی، کیونکہ جس کو اللہ اور رسول نے کہا کہ وہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، اس کو ہم اور آپ پرکھیں گے کہ وہ ایسے تھے، وہ ویسے تھے۔ آج کل کے کچھ خود ساختہ قسم کے علماء، جاہل جو ہیں، خود ساختہ قسم کے علماء، انجینئر اور فلاں ہاں، اور خلافت اور ملوکیت کے موضوع کو چھیڑنے والے صحابہ کرام پر تان و تشنیع کے کلام اور قلم دراز کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی مخالفت کر رہے ہیں کہ جس سے اللہ راضی ہے آپ اس سے راضی نہیں ہیں، جس سے اللہ ناراض نہیں ہے آپ اس سے ناراض ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہے، اور جن لوگوں نے ان کی اتباع کی ان سے راضی ہے۔ ہاں، وَأَعَدَّ
ورضوا عنہ، اور وہ لوگ اللہ سے راضی ہیں، وأعد، یعنی اللہ نے جو کچھ ان کو حکم دیا سب بسر و تسلیم خم کر، سر تسلیم خم کر کے قبول کرتے ہیں. ہاں، وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات اور جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے. اب صحابہ کرام کے بارے میں، سابقون الاولون کے بارے میں کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں، چاہے ان سے کوئی وہ جنگ جمل اور جنگ صفین میں ہی کیوں نہ شریک رہے ہوں، ان کے لیے یہ فرمان سنا رہا ہے کہ جنت میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے وہ صحابہ کرام. اب آپ ان واقعات کو قرید کر ان کی طرف جو ہے کچھ غلطیاں، کچھ خامیاں منسوب کریں، ان کی بے عزتی کریں، طعن و تشنیع کریں اور رافضیت کو تقویت دیں. اور ابھی محرم الحرام میں ہم داخل ہوئے ہیں، جہاں ہجرت کے واقعے کے حوالے سے صحابہ کرام کی قربانیوں اور ان کی عظمتوں کو جاننا چاہیے. وہاں واقعہ کربلا کے تناظر میں ان کو طعن و تشنیع کا ہدف بنا کے رافضیت اور شیعیت کو فروغ دیا جاتا ہے، اور پورا عالم اسلام اس میں ملوث ہو جاتا ہے ایک طریقے سے، سوائے سلفی منہج کے ماننے والوں کے. چنانچہ یہاں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ان کی جو ہے تعدیل کر رہا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوا. ان سے راضی ہونے کا مطلب ان کا دین، ان کا طور طریقہ، ان کا عقیدہ سب اللہ کے ہاں مقبول ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم سے بھی اللہ راضی ہو تو وہ عقیدہ اختیار کرنا چاہیے جو صحابہ کا ہے، وہ منہج اور طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو صحابہ کا ہے، عبادت کا وہ طریقہ، اخلاق کا وہ انداز اختیار کرنا چاہیے جو صحابہ کا ہے، اس لیے کہ اللہ ان سے راضی ہو. اس کا معنی مخالف کیا ہوا؟ الٹا معنی کیا ہوا؟ مفہوم مخالف اصطلاح میں کہتے ہیں کہ ان کے طریقے پہ جو نہیں ہوگا اللہ ان سے راضی نہیں ہوگا، ان سے ناراض ہوگا. یعنی سلفی منہج کی مخالفت کرنے والوں سے اللہ راضی نہیں ہوگا. اسی لیے شیخ ابن باز، علامہ البانی اور دوسرے بڑے بڑے علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اہل سنت والجماعت اور سلفیت سے علیحدگی اختیار کرنے والا کوئی بھی گروہ اگر اس کی طرف کوئی نسبت اختیار کرتا ہے تو یہ نسبت اختیار کرنا ناجائز، شرعاً غلط ہے. کہ آپ اپنے آپ کو یہ کہیں کہ میں فلاں مسلک کو ماننے والا ہوں، یہ جائز نہیں ہے، خاص طور سے اہل بدعت کی طرف نسبت کرنا. چنانچہ اس سے کیا معلوم ہوا کہ مذہب سلف کے دو پہلو ہیں، ایک قدوہ کا پہلو، قدوہ جس کو ہم نمونہ کہیں، عملی نمونہ، اور ایک وہ منہج اور طریقہ جس کی اتباع کی جائے، اصول، طریقہ، راستہ. ایک تو راستہ ایک شخصیت کی شکل میں تصویر مجسم کہ یہ ہمارے لیے نمونہ ہے. جب ہم کہہ رہے ہیں مذہب سلف تو سلف کا کے طریقے کا دو پہلو ہوا منہج کا، ایک تو خود ان کی شخصیات صحابہ کرام کی کہ ہمارے لیے نمونہ ہے، اور ایک ان کا وہ اصول، ضابطہ، طریقہ، دین، عقیدہ جس کی ہمیں اتباع کرنی ہے. چنانچہ قدوہ خود تین زمانے کے لوگ ہیں، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، جو اہل سنت کے اصول اور طریقے پر ہیں، بدعت میں نہیں گئے. اور منہج وہ طریقہ جس کی اتباع کی جائے ان زمانے کے اندر، جس طریقے کو اختیار کیا گیا عقیدے میں، عبادات میں، اصول دین میں، احکام و شریعت کے معاملات میں، ان تین زمانے میں جو طریقہ اختیار کیا گیا وہ طریقہ اصل میں منہج ہے. منہج کا معنی ہوتا ہے طریقہ، راستہ. ہاں، تو عقیدے کے فہم میں ہو، استدلال کے طریقے میں ہو، شریعت اور دین کے مسائل کو بیان کرنے کے معاملہ ہو، علم اور ایمان سے متعلق کوئی بھی بات ہو، صحابہ، تابعین، تبع تابعین لوگ نے جو طریقہ اختیار کیا وہی منہج سلف ہے، وہی اصول ہے. اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ سلفیت کا جب ذکر کیا جائے گا تو یہ تعریف اور ثنا کے اعتبار سے کیا جائے گا، ہاں، اور اس اعتبار سے کہ اسے لوگ منہج اور طریقے اور قدوے کے طور پر اختیار کریں. یہاں تیسرا مطلب، اب یہاں سے اور بھی زیادہ اہم گفتگو شروع ہو رہی ہے کہ سلفیت کا صحیح اسلام سے، جسے اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اس سے تعلق کیا ہے. تو یہاں جو بات انہوں نے کہی میں اپنے الفاظ میں اختصار کے ساتھ کہوں کہ یہ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. دنیا کا جو شخص مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے اس کا اس میں اختلاف نہیں ہے کہ قرآن اور حدیث دین کی بنیاد ہے، اور اس کی جا بجا تعلیم اور حکم موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. اس چیز کی اتباع کرو جو تمہارے اوپر تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا، اس کے علاوہ اولیاء کی اتباع نہ کرو. تو کیا نازل کیا گیا؟ ایک یہ قرآن، ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنتیں.
وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی ثم ان علینا بیان. یہ قرآن کی 2 جگہ کی آیتیں میں نے پڑھی اس دلیل کے طور پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کے اقوال افعال تقریرات بھی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے. یہ خود قرآن کہہ رہا ہے. تو اس پہ دین کی بنیاد ہے، سارے لوگ مانتے ہیں. جیسا کہ قرآن نے مثال کے طور پہ جنوں میں جو مومنین ہیں، مومنین جن کے زبان پر اللہ نے کہا قالوا یا قومنا، انہوں نے کہا مسلمان ہونے والے جن جنہوں نے قرآن سنا اسلام لے آئے تو واپس لوٹنے کے بعد اپنی قوم کو خطاب کر کے کہا، یہ سورہ جن میں اس کا ذکر ہے، اسی کو نقل کیا، یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، اے میری قوم، اے ہماری قوم، ہم نے ایک کتاب کو سنا ہے جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی. موسیٰ کے بعد توریت بھی نازل ہوئی تھی، لیکن توریت دراصل انجیل کی ہی تشریح، اس کی کچھ چیزوں کے منسوخ کرنے والی تھی، تکمیل تھی. ہاں، اصل شریعت کی پر مشتمل اللہ کی کتابوں میں ایک توریت ہے اور قرآن ہے. یہ انشاءاللہ ایمان بالکتب کے تحت یہ گفتگو آئے گی. تو موسیٰ کے بعد جو نازل کی گئی ہے مصدقا لما بین یدیہ، جو اپنے اگلی کتاب کی تصدیق کرتی ہے. یعنی کہ جو قرآن جو ہم نے کتاب سنی ہے یہ اگلی کتاب کی توریت انجیل کی تصدیق کرتی ہے. یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم، یہ کتاب حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور سیدھے راستے کی طرف. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جن. اور یہ کون نقل کر رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ جن میں. اس کا مطلب یہ کہ قرآن سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے. صحیح منہج وہ ہے جو قرآن کا منہج ہے. اس آیت سے اور ایسی بہت سی آیتوں سے ثابت ہوا. دوسرا، قرآن کو کیسے مانیں گے؟ یہ آیت پیش کر رہے ہیں، اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت اختیار کرنا اس کے ساتھ مشروط ہے، مقید ہے. ہاں، جیسا کہ اس کو ساتھ میں جوڑ کر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں متعدد مقامات پر بیان کیا. اس کے ایک مثال دے رہے ہیں. اللہ نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، کہ اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے آپ کی طرف روح کی وحی کی. قرآن کو روح کہا، اس سے دلوں کی روحوں کی زندگی ہوتی ہے. مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ، آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب الکتاب کیا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے. وَلَلْ ایمان، اور نہ ہی ایمان کی تشریح اور تفصیل کو جانتے تھے، ایمان کو جانتے تھے. وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، لیکن ہم نے اس کو نور اور روشنی بنا دیا، اس قرآن کو، جس کے ذریعے سے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں. آگے آخری جملہ اللہ تعالیٰ نے کہا اس آیت کے آخر میں وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اے نبی آپ صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. قرآن کا راستہ آیت نے کہا صراط مستقیم، رسول کی رہنمائی اللہ نے آیت نے بتایا صراط مستقیم. اب جتنے بھی فرقے دنیا میں وجود میں آئے مسلمانوں میں اور اسلام کے نام پر، ہاں، جس مسلک کو ماننے والے لوگ ہیں، سب کے سب یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ وہ منحرف ہو گئے ہیں، صراط مستقیم سے ہٹ گئے ہیں، لیکن سب کہتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں. لیکن جتنے بدعتی فرقے ہیں، سلفیت اور سلفیوں کے علاوہ، اہل الحدیث کے علاوہ، وہ قرآن و حدیث کے ساتھ اس کے سمجھنے کے تیسرے، اتباع کے تیسرے رکن کو، صراط مستقیم کو متعین کرنے والی تیسری بنیاد کو فراموش کر جاتے ہیں. اور وہ تیسری بنیاد ان 2 وحی کے لیے کیا ہے؟ وہ سلف صالح کی فہم ہے کہ قرآن و حدیث کو سلف صالح نے جس طرح مانا، جس طرح سمجھا، اسی طریقے سے مانا اور سمجھا جائے. یہاں یہ کہتے ہیں، وقت بہت کم بچا ہے اس لیے میں تھوڑی تیزی سے آگے بڑھوں، کہ سورہ فاتحہ میں جو دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھائی، جس کو میں نے دونوں درس کا آغاز جس سے آیت سے کیا، اس میں یہ تینوں ارکان بڑے جامع اور بہترین انداز میں سمٹے ہوئے ہیں. ہاں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو ہر نماز میں یہ دعا سکھائی. علامہ ابن تیمیہ کا یہ قول میں بار بار اپنے خطابات اور دروس میں نقل کرتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو سورہ فاتحہ تھی، اس میں جو دعا سکھائی اور ہر نماز کی ہر رکعت میں ہر مسلمان کو پڑھنے کی تعلیم دی، فرض کیا. اماموں کے مقتدی صحیح مسلک اور طریقہ یہی ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. یہ بار بار یہ دعا پڑھنے کی تلقین کرنا، تعلیم دینا، علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعا مانگنا ہماری اور آپ کی روز کی ضرورت ہے. ایسے بہت سارے داعیات، دوائی، عوامل اور اسباب ہمارے گرد و پیش میں پائے جاتے ہیں اور پائے جائیں گے جو ہم کو صراط مستقیم سے بھٹکا کر دوسرے راستوں پر، جہنم کے راستوں پر لے جائیں. لہذا ہمارے لیے ضروری ہے، اور جب ہم دعا بار بار کر رہے ہیں تو بار بار اس مضمون کو دلیلوں سے سمجھنا سیکھنا بھی ضروری ہے. جیسا کہ میں نے پچھلے درس میں بتایا کہ یہ موضوع کتنا اہم ہے.
ساری دنیا کے انسانوں مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ ضروری، سب سے اہم، سب سے اولین جس موضوع اور مواد کو سمجھنا ضروری ہے وہ یہ کہ وہ کون سا دین اور طریقہ صحیح ہے جو جنت کے راستے پہ لے جاتا ہے، کیونکہ ایسا اس کو نہ سیکھنے کا نتیجہ یقینی طور سے یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی غلط راستے پہ چلے، بدعات و خرافات کو اختیار کرے اور سمجھے کہ میں جنت کے راستے پہ چلوں۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اپنے سفر کا آغاز کرنے سے پہلے وہ گاڑی جان جائیں کہ کون سی گاڑی ہم کو منزل تک پہنچانے والی ہے، اور یہی منہج سلف کے عنوان کے تحت ہماری جستجو ہے، ہماری گفتگو بھی ہے۔ چنانچہ یہ دعا سکھائی اللہ تعالیٰ نے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اب جب بندے نے یہ کہا کہ ہم کو پروردگار صراط مستقیم کی توفیق دے یا اس پر برقرار رکھ، تفصیل میں نہیں جاتا ہوں، اشتمل علی رکنی الکتاب والسنہ، تو یہ صراط مستقیم ابھی آپ نے 2 آیتیں سنی جو اس سے پہلے ہم نے پڑھی، سورہ جن کی اور سورہ قصص کی غالباً ہے۔ ان 2 آیتوں میں کیا بتایا صراط مستقیم کیا ہے؟ قرآن کا راستہ صراط مستقیم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے کی رہنمائی کر رہے ہیں وہ صراط مستقیم ہے۔ تو اب جب ہم نے کہا کہ ہم کو صراط مستقیم پر چلا تو اس میں قرآن کا اور رسول کا طریقہ آ گیا، ان 2 چیزوں میں، یعنی قرآن حدیث کو ماننے والا بنا دے ہم کو، اہدنا الصراط المستقیم۔ آگے صرف اتنا ہی نہیں کہا اللہ نے، آگے کیا کہا؟ صراط الذین انعمت علیہم، ہم کو سکھایا کہ کون سا راستہ، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، صدیقین، شہداء، صالحین، انبیاء، صدیقین، شاہدین، صالحین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جو مغضوب علیہم اور ضالین کا ہے۔ لمبی تشریح میں نہ جاتے ہوئے یہود اور نصارہ کو مثال کے طور پہ اس کی تفسیر میں بیان کیا گیا، دونوں میں فرق یہ بتایا گیا کہ مغضوب وہ ہے جو علم ہوتے ہوئے علم کے خلاف ہے، اور ضالین وہ ہیں جو جہالت کی بنیاد پر گمراہی کا شکار ہو۔ اور اس کی مثال دیتے ہوئے امام سفیان ابن عیینہ، علامہ ابن تیمیہ، شاہ ولی اللہ اور دوسرے علماء کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں جو علماء گمراہی کا شکار ہیں وہ یہود کے مشابہ ہیں کہ علم ہوتے ہوئے گمراہی کا شکار ہے، اور ہمارے مسلمانوں میں جو جہلا عام انسان گمراہی کا شکار ہیں بغیر علم کے، وہ نصارہ کے مشابہ ہیں جن کے ہاں علم کے بغیر گمراہی کا غلبہ تھا۔ اب یہاں جن جن لوگوں کو یہود و نصارہ پہ، آپ نے وہ حدیث بھی پڑھی ہے، سنی ہے کہ تم اپنے سے پہلوں کے نقش قدم پر چلو گے، یہود اور نصارہ کے، جیسے جیسے ان کے یہاں گمراہی ہوئی، عقیدے کی، عبادات کی، فرقہ بندی کی اور مختلف قسم کے انحرافات کی، ویسی اللہ کے رسول نے یہاں تک کہا کہ اگر ان میں سے کوئی ایسا ہوگا جو گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تو تم میں بھی ایسا شخص پیدا ہوگا۔ کسی نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی ہوگی، تم میں سے بھی، یعنی اتنی اب آج آپ قرآن و حدیث میں یہود و نصارہ کی گمراہیاں جو بیان کی گئی ہے اس کو پڑھیے کہ انہوں نے قبر پرستی کی تھی، قبروں کو پختہ بنایا تھا، اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو مسجد بنا لیا تھا، ان کے اندر اتنے اتنے فرقہ ہو گئے تھے، ان کے اندر ایسی ایسی گمراہ، جتنی چیزیں آپ وہاں ڈھونڈیں گے ایک ایک چیز آج مسلمانوں میں ملے گی۔ اور ان جتنے ایسے مسلمان ہیں جو یہود و نصارہ کی سنت پر چل رہے ہیں وہ سب گمراہ طریقے ہیں، وہ منحرف طریقے ہیں، وہ غلط فرقے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگ رہے ہیں کہ مغضوب علیہم اور ضالین کے طریقے سے بچا، مطلب یہ کہ ان گروہوں اور فرقوں میں سے ہم کو شامل نہ کر جو یہود اور نصارہ کے طریقے پر چل کر فرقوں میں بٹ گئے۔ ہم کو اس طریقے پہ چلا جو انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کا ہے، جس میں سر فہرست نبی کے بعد اس امت میں صحابہ کرام ہیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت جو ہے سلف کے طریقے کو، یہ معنی کو مشتمل ہے کہ ہم نے جب پہلا جملہ کہا اہدنا الصراط المستقیم تو قرآن و حدیث کی اتباع کا مطالبہ آیا، اور جب صراط الذین انعمت علیہم کہا تو اس میں صدیقین، شہداء اور صالحین کا طریقہ آ گیا۔ صدیقین میں سر فہرست صدیق اکبر ابو بکر صدیق ہیں اس امت کے، شہداء میں عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی، تینوں شہداء ہیں۔ ہاں، صالحین میں سارے صحابہ کرام سر فہرست ہے، پوری امت میں سب سے زیادہ درجہ صحابہ کا، لہذا ان کے انعام یافتہ لوگوں کے طریقے میں قرآن و حدیث کو ماننے کے ساتھ ہم خود یہ دعا اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھائی کہ یہ تیسرے رکن کو بھی اختیار کیا جائے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس امت میں سب سے افضل وہ لوگ ہیں جو انعام یافتہ، علم و عمل میں انعام یافتہ لوگوں کی پیروی کرتے ہیں، وہ طریقہ صحیح ہے، اور وہ سب سے افضل لوگ جو علم و عمل میں انعام یافتہ ہیں اس امت میں سب سے اول اصحاب کرام ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہے۔ اس لیے کیوں صحابہ کرام ہیں؟ اس لیے کہ وہ قرآن کے نزول کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور اس زمانے میں موجود تھے، شہد التنزیل، اور انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، آپ کے اسوے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، سمجھا
بڑھتا. اسی طریقے سے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے ذریعے سے قرآن کے معنی اور مطالب کو بالکل صحیح انداز میں سیکھا. جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اسی بنیاد پر من کان منکم مستنن فلیستن بمن قد مات، کہ تم میں سے اگر کوئی طریقہ اور سنت اختیار کرنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ اختیار کرے جس کی موت ہو چکی. یہاں مراد کون ہے خود آگے قول میں ظاہر ہو رہا ہے. فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنہ، کیونکہ جو زندہ ہے اس کے بارے میں فتنے سے محفوظ نہیں رہا جا سکتا. مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ آگے چل کے گمراہی کا شکار ہو جائے، منحرف ہو جائے. اب کون لوگ ہیں یہ جو گزر چکے؟ تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. ان کی کیا صفات بیان کی؟ پوری امت میں یہ صحابہ کرام کے لیے ایک ایک جملہ ایک ایک کتاب کی حیثیت رکھتا ہے. آپ نے فرمایا کانوا افضل هذه الامه، یہ اس امت کا سب سے فضیلت والا طبقہ ہے. ہاں، ابر رہا قلوبا، یہ دلوں میں دل کے اعتبار سے سب سے زیادہ نیک، سب سے زیادہ بر اور نیکی کرنے والا. واعمقها علما، اور علم کے اعتبار سے سب سے گہرا. کچھ لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کو وہ نہیں سمجھا جو ہم کو سمجھا ہے تو وہ بے وقوفوں کی جنت میں جی رہے ہیں. کسی نے صحیح کہا کہ بعد والے جو عقلانیین ہیں، جو لمبی لمبی کتابیں موٹی موٹی تحریریں لکھتے ہیں، یہ شاخ پتیوں میں پریشان ہے. صحابہ کرام جڑوں پر وار کرتے تھے. اور ان کا علم دیکھیے کہ انہوں نے جو ایک لائن دو لائن میں جن کو آیتوں کی تفسیر کی، وہ ہمارے ہاں لوگ صفحات کالے کر ڈالتے ہیں اور وہ معنی واضح نہیں ہوتا جو صحابہ کرام بنیادی طور سے بیان کرتے ہیں. تو علم کے اعتبار سے سب سے گہرے. وہ اقلھا تکلفا، اور تکلف یعنی تصنع بناوٹ میں سب سے کم تھے. ٹیپ ٹاپ نہیں تھی ان کی، سادگی تھی. سب سے سادگی اختیار کرنے والے. اختارہم اللہ لصحبت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ بن مسعود علماء صحابہ میں سے، سابقون الاولون میں سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ان صحابہ کرام کو اپنے نبی کی صحبت اور سنگت کے لیے منتخب کر لیا، اپنے دین کو قائم کرنے کے لیے، اقامت دین کے لیے قائم کیا. فاعرفوا لهم فضلهم، لہذا ان کی فضیلت کو، ان کے مقام کو پہچانو. واتبعوهم على اثرهم، اور ان کے نقش قدم کی اتباع اور پیروی کرو. وتمسكوا بما استطعتم من اخلاقهم وسيرهم، اور ان کے اخلاق اور سیرت اور طور طریقہ جو تھا جہاں تک تم سے ہو سکے اس کو مضبوط پکڑ لو. فانهم كانوا على الهدى المستقيم، اس لیے کہ وہ سیدھی ہدایت پر تھے، سچے راستے پر تھے. واللہ رب الکعبہ، رب کعبہ اللہ کی قسم. یہ ابن مسعود کا یہ قول ختم ہوا. اور یہ قول ایسے اور بھی کئی قول نقل کیے. اذان کا وقت ہو رہا ہے، میں صرف امام شافعی کا ایک قول پیش کر کے آج کا درس یہاں ختم کرتا ہوں، جبکہ ضروری تھا کہ اگلا یہاں میں ایک نقطہ یہ ضرور بیان کرنا چاہتا تھا کہ اسی ضمن سے جوڑ کر یہ دیکھا جائے کہ صحابہ کرام کے ہی طریقے کو یا سلف کے منہج ہی کو کیوں اختیار کیا جائے. اس کی کچھ دلیلیں آئی، لیکن کچھ نکات اب آج موقع نہیں ہے. انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو جو آخری درس ہوگا اس سلسلے کا اس کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا. امام شافعی کا قول اور ایسے اقوال صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ دین کے بہت سارے اقوال ہیں. یہ امام شافعی کا ایک زبردست قول کہ صحابہ کرام کے بارے میں آپ نے فرمایا ہم فوقنا فی کل علم وعقل ودین وفضل. ایک جملے میں ایک کتاب کہ صحابہ کرام ہمارے اوپر ہیں ہر علم میں، ہر فہم اور عقل میں، دین کے معاملے میں، ہر فضیلت میں. ساری باتیں آ گئی کہ ہم علم و فضیلت کی بات کریں، عمل کی بات کریں، عقیدے کی بات کریں، جو فضیلت کی چیز ہو سکتی ہے ہر معاملے میں صحابہ کرام ہم سے اوپر ہیں. سبب ینال بہ علم، اور ہر اس سبب میں، طریقے میں جس سے علم حاصل کیا جاتا ہے، اور یدرک بہ ہدن، یا جس کے ذریعے سے ہدایت پائی جاتی ہے، حاصل کی جاتی ہے. ان سارے امور میں صحابہ کرام بعد والوں میں سے سب لوگوں سے زیادہ اوپر اور افضل ہیں. ورأیہم لنا خیر من رأینا لانفسنا، اور ان کی رائے ہر معاملے میں ہمارے لیے، اپنے نفس کے مقابلے میں، اپنے نفس کے لیے ہماری رائے کے مقابلے میں ان کی رائے زیادہ بہتر اور اچھی ہے، قابل قدر ہے. ایسے اقوال علامہ ابن تیمیہ کا بھی ایک بڑا شاندار قول ہے صحابہ کرام کے اس مقام کو بیان کرنے کے لیے. لیکن اذان کا وقت ہو گیا ہے. انشاءاللہ آئندہ ہفتہ کے درس میں ہم سلفیت کے کچھ خصوصیات اور امتیازات جانیں گے. اور یہ اگلا درس اس لیے بہت اہمیت کا حامل ہوگا کہ ان امتیازات اور خصوصیات کو بتاتے ہوئے ہم کچھ تعارف بھی دیکھیں گے کہ ہمارے گرد و پیش میں کچھ ایسے افکار، ایسی تنظیمیں، ایسی جماعتیں
پائی جاتی ہیں جس سے ہمارا نوجوان طبقہ یا مخصوص لوگ متاثر ہو جاتے ہیں اور اسے صحیح سمجھ کر سچا دین سمجھ کر قبول کر لیتے ہیں اور حقیقت میں اپنے آپ کو اللہ کے طریقے، رسول کے طریقے اور سلف کے طریقے سے الگ کر لیتے ہیں، ہٹا لیتے ہیں. اور صحابہ اور سلف کے طریقے سے الگ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بدعت کے راستے پر چل رہے ہیں، صراط مستقیم سے ہٹ گئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم کو صراط مستقیم کو جاننے، سمجھنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.